اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ درس قرآن میں ہم بات کر رہے تھے بیٹی کے حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عورت دنیا میں آنے کے بعد پہلا مرتبہ بیٹی کا حاصل کرتی ہے اور دوسرا مرتبہ اس کا بہن کا ہوتا ہے۔ بہن کے حقوق کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ بندے کے لیے مخلص ہو کے دعائیں کرنے والی بہن ہے۔ قرآن پاک میں اس کی وراثت کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ جتنا ایک بیٹے کو حصہ ملتا ہے وراثت میں اس کا آدھا عورت کو حصہ ملے گا، بلکہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا جتنا حصہ ہے دو بیٹیوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ایک مرد کو حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر 1500 روپے ہیں تو 1500 میں سے 500 بیٹی کو ملے گا اور 1000 بیٹے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ بیٹی کا بہن کا حصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، بیٹی کا حصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا تاکہ کسی کا یہ گلہ شکوہ نہ رہے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ جب احد کا موقع آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، میرے بیٹے مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے تو میں تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں، میرے بعد تیری 9 بہنیں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ہمیں بھی یہ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، تھوڑی سی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ ہم بھی جاتے جاتے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دیں کہ میرے بیٹے کوئی پتہ نہیں میں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو میرے جانے کے بعد اپنی بہنوں کے لیے دروازے بند نہیں کرنے۔ یہ ایک پیغام ہے آج کا۔ میرے جانے کے بعد اپنی بہنوں کو گالیاں نہیں دینی، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم تربیت اچھی کرنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنی 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی، 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت آپ نے بیان فرمائی، یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جو بندہ اپنی 2 بہنوں کا یا 3 بہنوں کا، 2 بیٹیوں کا یا 3 بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے، اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے بہن کا کردار ہے۔ جب والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تو اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت پیچھے پیچھے چل کے ان کی بہن نے کی، حتیٰ کہ جب دودھ کی نوبت آئی، کھانے کی نوبت آئی، دائیوں کا دودھ نہیں پی رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، تو اس گھر کی طرف رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بچانے میں مین کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری زندگی
اپنی بہنوں کے حقوق کا خیال رکھا، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دلائی اور انہیں ان کے گھر بھیجا، ان کا قرض اپنے سر سے اتارا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دیں کہ کم از کم اور کوئی وصیت نہیں مان سکتے نہ مانو، میرے جانے کے بعد لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں افطاریاں نہیں کروا سکتے نہ کرواؤ، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر سکتے نہ کرواؤ، زیادہ میرے لیے دعائیں نہیں کر سکتے نہ کرو۔ یہ کم از کم ایک کام کرنا چاہیے، کم از کم یہ ایک کام تم نے ضرور کرنا ہے، اس وصیت کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا ہے۔ جب تک زندہ رہو اپنی بہنوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرنے، اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ یہ دروازے کھلے رہیں گے بہنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جانے لگے، جبریل امین علیہ السلام خوشخبری لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہاں اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چچا زاد بہن، ان کے گھر میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوتا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے اپنے دروازے کھول دیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، ہار ہمیشہ یتیم ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ امیر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو غریب تھے، جب ان کے مقدر میں جیت آئی تو ان کے نام روشن ہو گئے، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ محبتیں کرنے لگے۔ جس کے ساتھ کوئی سلام لینے کو تیار نہیں تھا، جب جیت ان کا مقدر بنی تو لوگ استقبال کے لیے نکلے، لوگوں نے پروٹوکول دیا، سلامی دی، اپنی دولت خرچ کی۔ ہار ہمیشہ یتیم ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ امیر ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والے وہ سردار، پریشان کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، جب آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جب واپس آئے مکہ فتح ہوا، یہی آوازیں دے رہے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے، کوٹھیوں بنگلوں کے دروازے کھلے ہوئے، اچھے اچھے کھانے تیار، پروٹوکول ہے، استقبال ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کے اپنی چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع نصیب فرمائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا موٹر سائیکل مل جائے، کوئی خوشی کا موقع آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی بہن کے گھر بندہ جائے اور اسے جا کے سلام عرض کرے، اسے مبارکباد دے، اسے دعائیں وصول کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہم پیسے کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، بیوی کو 1 لاکھ بھی دے دینا وہ کبھی خوش نہیں ہوگی، اور 1 لاکھ میں سے ہم 1000 نکالیں، 1000 کا جوڑا خرید کے اپنی بہن کو دے آئیں، وہ 40 خواتین کو دکھلائے گی، یہ میرا بھائی آیا تھا، یہ میرا چھوٹا بھائی تھا، یہ میرا بڑا بھائی تھا، میرے لیے اتنا اچھا جوڑا لے کے آیا ہے، دل سے دعائیں کرے گی۔ اور حقیقت میں بہن نام ہے ماں کے دوسرے سائے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بہنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل